السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. اس وقت میں سیالکوٹ میں موجود ہوں, پیزا ہٹ کی اس برانچ میں جس کے بارے میں بڑا تذکرہ انڈین میڈیا میں بھی ہو رہا ہے, سوشل میڈیا میں بھی ہو رہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے غلط پیزا ہٹ کا, فیک پیزا ہٹ کا افتتاح کر دیا. ابھی میرے ساتھ موجود ہیں سمیع اللہ خان صاحب, جو کہ پیزا ہٹ پاکستان میں فرینچائزیز کو آن کرتے ہیں کہتے ہیں, اور میکس انٹرنیشنل کے نام سے ان کی کمپنی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ان کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے جو کہ دوسری پیزا ہٹ کی کمپنی ہے, اور انہوں نے سٹے بھی لے رکھا ہے, اور یہ اوریجنل اتھینٹک پیزا ہٹ ہے ان کے خیال میں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس کے کلیم میں کے حق میں آپ کے پاس کیا دلائل ہیں, اور کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہی اصلی والا ہے. تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے گا جی سمیع اللہ خان صاحب. میں نے پیزا ہٹ خریدا 2022 میں فرام MCR, جو پہلی کمپنی تھی, ان سے خریدا میں نے, اور ہم نے اس کو ود فل ایسٹس کے خریدا. ان کے پاس 86 برانچز تھیں پاکستان میں, تو وہ 86 برانچز بھی ہم نے خریدی, پھر ان کی ساری جو ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کے سمیت ہم نے اس کو یہ جی اچھا ساری برانچز بھی. ہاں, یہ ڈیل کتنے میں ہوئی تھی؟ یہ ڈیل تھی اس وقت $22 ملین میں. $22 ملین کا آپ نے پرچیز کیا؟ جی میں نے پرچیز کیا. اچھا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ ایشوز چل رہے تھے یہاں کے, بہت زیادہ برانچز بہت خراب تھیں, لیکیجز بہت زیادہ تھیں, چوری چکاریاں بہت زیادہ تھیں. تو ہم نے پھر پیزا ہٹ مینا پارک سے ہم نے ڈسکس کیا, اس وقت CEO تھے ایوان نام تھا ان کا. یعنی پیزا ہٹ مینا اور پاک ریجن جو ہے, ہاں مینا جو مینا پارک, ہاں مینا پارک مطلب وہ ریجنل آفس ہے ہمارا. ویسے تو یم برانڈ کے اندر آتے ہیں, لیکن پیزا ہٹ مینا پارک ہمیں ڈیل کرتا ہے اس ریجن کو, اس میں افریقہ بھی شامل ہے, ٹرکی بھی شامل ہے, اور اس پورے ریجن کو وہ کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا یار کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ یہ جتنے بھی نقصان ہو رہے ہیں تو ان کو آپ برانچز کو بند کر دیں, تو ان کو رینوویٹ کر کے چلائیں, اور 1500 ملازمین کو میں نے فارغ کیا. اچھا, اور کب بند کی تھیں آپ نے یہ ہم نے بند کی تھی اکتوبر 2022 میں. اچھا, تو سمجھے آپ نے آپریشن پاکستان میں کلوز کر دیا. اچھا, ود دس کنڈیشن کہ ہم اس کو رینوویٹ کریں گے, ہم اس کو چلائیں گے. اچھا, اس وقت ہماری کوئی ان کی فیسز پینڈنگ رہتی تھی یم کی, تو ہم نے فیسز نہیں بھیجی تھی. تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں گورنمنٹ چینج ہوئی تھی اور فارن ریزروز بہت کم تھے, تو اسٹیٹ بینک LCs کی بھی پیمنٹس نہیں ہو رہی, تو ہم وہ فیسز نہیں بھیج پا رہے تھے. تو وہ اس میں کلیشز آنا شروع ہو گئے کہ ہاں بھائی آپ فیسز بھیجیں, تو ہم ان کو بینک سے ای میل کروا دیتے تھے کہ بھائی دیکھیں ہماری پروسیس میں ہے, جب یہ ہوگی تو چلی جائے گی. بٹ دے پریشرائز بھی نہیں جی آپ ہمیں پیسے بھیجیں. تو پھر میں نے ان کو اپنے USA اکاؤنٹ سے وہاں سے پیسے ٹرانسفر کیے فیسز کے پیسے, جو ٹرانسفر آف منی برانچز کی ٹرانسفر فیسز تھیں وہ میں نے ان کو بھجوا دی. انہوں نے یہ کہ جب آپ یہ پیسے بھجوا دیں گے آپ آپریشن سٹارٹ کر لیں گے. ہم نے پیسے بھجوائے, تو ہم نے کہا بھی اب آپریشن سٹارٹ کرتے ہیں, ہم رینوویٹ کرتے ہیں, ساتھ ساتھ برانچز ہم چلانا شروع کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہماری ٹیم آئے گی, سپروائز کرے گی, اور ایسے مطلب وہ ڈیلے ہوتے ان بٹوین میری ایک ایکسیڈنٹ ہوا, تو میری ہیڈ انجری ہو گئی, تو میں 5-6 مہینے جو ہے نا میں چل پھر نہیں سکتا تھا. تو ان بٹوین پھر میں UK چلا گیا, باہر چلا گیا, وہاں سے واپس آیا, تو میں نے کہا چلو اب اس کو چلانا شروع کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ میں سب اکٹھا ہوا تھا کہ کوئی ایک اور پارٹی تھی, وہ جو کہتی تھی وہ ہم ماسٹر فرینچائزی ہیں. اچھا, اب جو اور پارٹی اخباروں کے مطابق جو ہے وہ دوسری پارٹی کا نام کیا ہے؟ رستم فوڈز. اس کا کافی اخباروں میں بھی لکھا ہوا کہ جی انہوں نے اناگریٹ کر لیا, انہوں نے پاکستان میں پیزا ہٹ کے بزنس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ آپ کے خیال میں لیجیٹیمیٹ آنر نہیں ہے؟ دیکھیں, لیجیٹیمیشن ایسے ہوتی ہے کہ ہم نے جب MCR 2 دفعہ بکی پہلے نا ہم سے پہلے, تو وہ ود ایسٹ ساری لینی ہوتی ہے نا, تو وہ ود ایسٹ مینجمنٹ چینج ہو گئی. جب ہم نے خریدی تو پھر ہم نے بھی ود ایسٹ مینجمنٹ چینج کی. اب ظاہر ہے کوئی ہم سے جب خریدے گا تو تبھی تو وہ ماسٹر فرینچائزی ہو سکتا ہے نا. تو وہ ایک ٹریل چلی آ رہی ہے نا. انہوں نے یم سے کوئی ڈیل کی کہ نہیں کی؟ وہ مجھے نہیں پتا کہ یم سے ان کی کیا ڈیل ہے یا کیا ہے, مجھے نہ یم نے بتایا تو نہ انہوں نے بتایا, تو نہ میں ان کے نہ میں نے کبھی ان کو کال کیا, تو نہ میں نے پوچھا. لیکن وہ اب میٹر ہمارا میٹر ہے کورٹس میں. اب کورٹس میں ہمیں سٹے ملا ہوا ہے. کون سی کورٹ میں ہے یہ IPT, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی کورٹ. پاکستانی کورٹ ہے؟ پاکستانی کورٹ. اوکے. تو یہ اسلام آباد میں بھی, لاہور میں بھی ہم نے سٹے لیا ان کی برانچز پہ, اور سٹے وہ چل رہے ہیں. اور وہ سٹے چل رہے ہیں, تو اس کے دوران تو وہ ویسے بھی کام نہیں کر سکتے, کنٹمپٹ آف کورٹ. پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی 16 برانچز ہیں, 2 لاہور میں ہیں, 14 لاہور میں ہیں, 2 اسلام آباد میں. اب وہ جو برانچز وہ کہہ رہے ہیں جو بنائی ہوئی ہیں نا, تو وہ ایز اے ماسٹر فرینچائزی اگر ہوں گی بھی تو وہ میرے انڈر آئیں گی. جب تک کہ یہ مجھ سے میرے ایسٹس نہیں خریدتے, یا جو میں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے پچھلے 3 سال سے, یا جو ڈیمیجز ہیں وہ نہیں دیتے, تو وہ کسی اور کو تو نہیں دے سکتے نا. یہ تو ایک سیٹ پرنسپل ہے. آپ کوئی بھی دکان بیچتے ہیں تو جب تک آپ پورے پیسے نہیں لیتے تو گلے پہ کسی کو بیٹھنے تو نہیں دیتے نا.
اوکے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یو آر دی رائٹ فل آنر آف پیزا ہٹ فرانچائز ان پاکستان. بالکل بالکل بالکل. اور کورٹ نے آپ کے حق میں اسٹے دیا. ہمارے اسٹے دیا. اب آپ کا کیا پلان ہے؟ یہ جو خواجہ آصف صاحب کو آپ لے کے آئے تھے یہاں پہ؟ ہاں جی, خواجہ آصف صاحب کو ہم ہی لے کے آئے تھے. وہ خواجہ صاحب آ گئے, بس وہ آ گئے تو بس وہ آٹومیٹک. اصل مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل ایشو بنا دیا گیا. مطلب خواجہ صاحب نے افتتاح کیا, خواجہ صاحب نے یہ کیا, ڈیفینس منسٹر نے یہ کیا, اور وہ جو مطلب ایک پولیٹیکل ایشو کی طرف یہ اور چلا دوسری گیا. طرف انڈیا نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا. دیکھیں انڈیا ٹوڈے میں دیکھ رہا تھا کہ خبر جو لگی چیز ہماری انڈیا اٹھاتا ہے اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے یا ڈسکریج کریں گے؟ ڈسکریج ہی کریں گے نا. تو ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کو ڈسکریج کر کے کوئی مطلب پرنسپل لیول پہ ایک چیز آنی چاہیے تھی کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یار, یہ ایسا ایشو ہے, ہماری ڈسپیوٹس ہیں. کاروبار میں ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, مطلب کچھ لوگوں کے ڈسپیوٹس ہو جاتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ برانڈ کو ڈیمیج کریں. اوکے, برانڈ آپ سمجھتے ہیں وہ بھی پیزا ہٹ ہی ہے, یہ بھی پیزا ہٹ ہی ہے, یعنی جو دوسرے چلا رہے رستم فوڈ والے, لیکن یہ ہے کہ اور آپ کی ریسیپی بالکل وہی ہے؟ جی بالکل 100%. دیکھیں ہر ریسیپیز ہماری وہی ہیں, اپروو ریسیپیز ہیں. اپروو وینڈر سے ہم دیتے ہیں تو وہ یم اپروو کرتا ہے. جو وینڈرز ہوتے ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں, مطلب ایون سبزی تک کا وینڈر جو ہے نا وہ یم کا اپرووڈ ہوتا ہے. تو ابھی بھی آپ نے جو اس برانچ میں جو چیزیں استعمال ہو رہی وہ ہیں 100% وہ یم کی اپروو شدہ ہے. یم کی اپروو شدہ ہے. ابھی آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے یم سے کوئی جھگڑا چل رہا ہے؟ مطلب ہمارا جھگڑا نہیں چل رہا, میری تو بات چیت یہ سافٹ ویئر ہے جو, لیکن وہ بات چیت یہی ہوتی ہے کہ وہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ پوائنٹ آف ویو میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے آپ نے دینا ہے کسی اور کو, یو آر ویلکم, یو دیں, آپ آئیں, مجھے پہلے پیسے دیں جو میری انویسٹمنٹ ہوئی ہے. آپ کے کتنے پیسے ان کو دیے ہوئے ہیں آپ نے یم کو؟ وہ تو ٹوٹل آل ٹوگیدر $22 جو آپ کہہ رہے تھے وہ $22.5 ملین. تو وہ آل ٹوگیدر وہ سارے پیسے دیں مجھے, آپ کسی اور کو دینا چاہتے ہیں دے دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو آپ نے اب دوبارہ سے جو اپنا کیا ہے رینوویٹ کر کے, یہ پہلی برانچ ہے یا اور بھی کھولی ہے؟ ہماری 13 برانچز ہیں, جس میں کہ اسلام آباد میں 4 برانچز ہیں. اسلام آباد میں کہاں کہاں؟ اسلام آباد میں گیگا مال, ہاں, اسلام آباد میں گلبرگ گرین, اسلام آباد میں فیز 7 بحریہ فیز 7, کمرشل مارکیٹ, DHA فیز 2. وہ سب آپ کی ہیں اور آپریشنل ہیں؟ آپریشنل ہے. اس کے علاوہ باقی جو 13 میں اس کے بعد بھیرا نارتھ اور ساؤتھ, ہاں وہ آپ کی ہے. ہاں بھیرا انٹرچینج پہ بھی انہی کی برانچ ہے؟ ہماری ہی برانچ ہے. اگر یہ نقلی ہے تو وہ بھی نقلی ہے, وہ بھی نقلی جو آپ لوگ کھا رہے ہیں. ہاں وہ بھی نقلی ہیں. اور اچھا وہ اس کے علاوہ بھیرا کے علاوہ اب ان ساری برانچز, اس میں سوات میں ایک برانچ ہے, اچھا کوئٹہ میں برانچ ہے, حیدرآباد میں برانچ ہے, ستر میں برانچ ہے. وہ ساری برانچیں چل بھی رہی ہیں, ان پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہو رہا, پیزا ہٹ سمجھ کے ہی کھا رہے ہیں, اور وہی ریسیپی ہے, وہی سارا کچھ ہے. اچھا اب کیا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل ایشو بن گیا. اوکے, پولیٹیکل جماعتوں کے بھی آپس میں ڈفرینسز ہیں, جو خواجہ صاحب کے مخالفین ہیں وہ اس کو اٹھا رہے ہیں کہ وہ ہمارا تو خواجہ صاحب نے آپ کو ویسے آپ کے ساتھ جھگڑا کیا کہ یار آپ نے مجھے کہاں پھنسا دیا؟ نہیں, ہی واز ویری کائنڈ. میں آج ملا ہوں جب ان سے تو انہوں نے یقین کریں مجھے حوصلہ دیا. انہوں نے کہا کہ سمی پریشان, یہ تو چیزیں سوشل میڈیا تو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے, یو کین ناٹ ہولڈ دا ٹنگ ٹو اینی پرسن. تو ہم کسی کی زبان پکڑ نہیں سکتے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیٹ دیم اسپیک. آپ نے ان کو بلایا کیوں تھا؟ آپ کے جاننے والے ہیں, دوست ہیں, کیا ہیں؟ مطلب ہمارے جاننے والے بھی ہیں, دوست بھی ہیں, بھائیوں کی طرح سے بھی ہیں. آپ کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے؟ نہیں, میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے. آج تک میں نے جتنی دفعہ ووٹ دیا ہے میں نے پیپلز پارٹی کو دیا ہے. اچھا, آپ کا جو ووٹ ویسے میں ہوتا نہیں ہوں یہاں پہ, تو ووٹ میں کم. آپ کہاں ہوتے ہیں؟ میں یو کے میں ہوتا تھا. برٹش نیشنل ہیں؟ ہاں نہیں, میں بیسک پاکستانی نیشنل ہی ہوں. اچھا, میں میری سیکنڈ. لیکن یو کے میں بزنس کرتے ہیں؟ ہاں یو کے میں. اپنے بارے میں مطلب اور بتائیے کہ اور کوئی بزنسز بھی کرتے ہیں پیزا ہٹ کے علاوہ؟ ظاہر آپ نے $22 ملین تو بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے, یہ کیسے آپ کے پاس تھی؟ پاکستان میں LG ہاؤس ہولڈ اینڈ ہیلتھ کیئر, ہاں وہ پاکستان میں نے لانچ کیا تھا. اچھا, ان 97. اوکے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر 97 کے بعد پھر جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی پھر 2007 میں نے بیچا تھا. دین میں براڈ چلا گیا, پھر وہاں پہ کام کیا. وہاں پہ بزنس کرتے ہیں؟ وہاں پہ ریسٹورنٹس کا کام ہے؟ نہیں, وہاں پہ میرا پیٹرولیم کا بزنس تھا. تو پیٹرولیم کا بزنس میں ہم چائنا سے, رشیا سے ہم JP54 لیتے تھے اور چائنا کو بیچتے تھے. اچھا, اور ابھی آپ پاکستان موو کر گئے یا ابھی بھی باہر ہی رہتے ہیں؟ اور نہیں, میں پاکستان, ابھی میں پاکستان. اور آگے کیا ایکسپینشن کے پلانز ہیں؟ 13 ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ہم ابھی ایکسپینشن کا یہی پلان ہے کہ ہم اگر یہ سیٹلمنٹ ساری ہو جاتی ہے تو ہم 77 برانچز کھولیں گے, کیونکہ وہ تو لائسنسنگ, ہر برانچ کی دیکھیں ایک لائسنسنگ ہوتی ہے اور اس کی ایک فیس ہوتی ہے. وہ فیس ہم نے دی ہوئی ہے, لائسنسنگ ہمارے پاس اویلیبل ہے.
برانچ اگر بند بھی ہے تو لائسنس برانچ کا ہمارے پاس لیکن available اینول ہے۔ فیس بھی تو ہوتی ہے نا کوئی؟ نہیں اینول نہیں ہوتی، 10 سال کے بعد فیس ہوتی تو وہ آپ کے پاس ہے؟ ہے۔ ہاں وہ ہمارے پاس ہے۔ اور وہ انہوں نے نہیں دی رستم فوڈ نے؟ انہوں نے دی یا نہیں دی وہ ان کو پتا ہوگا، مجھے نہیں پتا، لیکن تو جو آپ ہم نے نے یم سے نہیں معاملہ اٹھایا کہ دیکھیں پیرالل ایک اور بھی آؤٹ لیٹ چل رہا یم ہے؟ سے ہم نے معاملہ اٹھایا ہے، اب بات چیت چل رہی ہے، امید ہے کہ یہ سیٹل ہو جائے گا۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو ایکوائر کر لیں یا وہ آپ کو ایکوائر کر لیں؟ ہاں وٹ ایور دیٹ ول بی، کیونکہ سیٹلمنٹ سیٹلمنٹ تو آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں جس سے پتہ چلے کہ آپ نے خریدا تھا؟ ہاں جی ڈاکومنٹس تو ہمارے پاس بہت سارے ہیں، ڈاکومنٹس تو ہمارے پاس سب سے پہلے 2022 میں ہاں یہ دیکھیں جی، یہ ڈاکومنٹ ہے کوئی 2022 کا، یہ ہے کہاں سے؟ میکس انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ، جولائی، کنڈیشن اپروول آف ڈیولپمنٹ ایگریمنٹ، کنڈیشنل اپروول۔ ہاں جی کنڈیشنل اپروول ہوئی تھی۔ اچھا دیکھیں اس میں کنڈیشن کیا تھی، کنڈیشن واز دس کہ دیکھیں جو کنڈیشن تھی فار پاکستان، پینڈنگ ایف پی سی اپروول، ایف پی سی ہوتی ہے فرینچائز کمیٹی ہوتی ہے ان کی نا یم کی، اس کی اپروول تھی۔ اس کے بعد فائنلائزیشن سیل ایگریمنٹ ود ایم سی آر، ہاں کہ ایم سی آر آپ خریدیں گے تو آپ کو رائٹس ملیں گے، اور وہ آپ نے خرید لیا؟ وہ ہم نے خرید لیا، اس کا ثبوت ہے؟ ہاں اس کا یہ ایم سی آر کا ثبوت ہے۔ اچھا ہم نے یہ جی خریدا ہے۔ ایم سی آر کی پرچیز ایگریمنٹ ہے، جو یہ کنڈیشن آپ نے پوری کر دی؟ ہاں جی ہم نے وہ جو پوری کر دی۔ لائسنسنگ والی تھی ایف پی سی وہ والی؟ تو ان کی اپروول ہوئی تو ہمارا اگلا ایگریمنٹ ہوا نا۔ اوکے وہ بھی اپروول ہوئی ہے؟ ہاں 47 پیجز کا ڈیولپمنٹ ایگریمنٹ ہے یم ود یم۔ اچھا جی یہ ڈیولپمنٹ ایگریمنٹ ہے جی 47 پیجز کا یم کے ساتھ، ڈیولپمنٹ ایگریمنٹ 19 یعنی 19/8/2022، یہ آپ کے ڈاکومنٹس ہیں جی۔ تو ٹھیک ہے اٹ واز سائنڈ، مطلب یہ انٹرنیشنل فرنچائز ٹھیک ہے، باقی تو آپ کے ڈاکومنٹ، کورٹ آرڈر، یہ کورٹ آرڈر، کورٹ آرڈر ہے جی لاہور کی برانچ اس کا؟ ہاں جی لاہور تو سیال کوٹ کا میں وہ بھی دے رہا ہوں۔ ہاں یہ یہ کیا ہے؟ اسلام آباد کا اسلام آباد کا ہے۔ اسلام آباد میں آپ کی 4 برانچز ویسے ہی چل رہی ہیں، وہ آپ ان سے مطمئن ہیں، ریونیو آپ کو ہی آ رہا ہے؟ ہاں جی ہاں جی۔ اچھا سیالکوٹ برانچ کی طرف سے یہ رستم فوڈ، یہ کورٹ آرڈر سیالکوٹ برانچ کی طرف سے رستم فوڈ کو، ہاں یہ اسٹے آرڈر اس کا ہے جو سیالکوٹ برانچ کا ہے نا، اسٹے آرڈر۔ بیفور الیکشن، ہاں ہاں پہلے سیالکوٹ میں ان کی برانچ تھی رستم فوڈ کی؟ نہیں رستم فوڈ کی برانچ نہیں تھی، یہ ایم سی سی سائبر کرائم ہے۔ یہ ہم نے اپلیکیشن نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کو دی ہوئی ہے 5 جنوری 2016 کو۔ اس میں کیا کہا ہے آپ نے؟ اس میں ہم نے کہا جی کہ ہماری سائٹس، اصل میں ہم ریبٹل اب اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ہماری سائٹ ہیک ہو چکی ہوئی ہے، اور وہ ہیک انہوں نے کی ہے۔ اچھا ویب سائٹس کی جو کہہ رہے ہیں، جو ویب سائٹ ہے اس میں ہے کہ جو میسج اب آیا ہے ہمارے، کہ وہ جو ان کی اب ویب سائٹ، ہماری پیجز کے فالوورشپ، جیسے فیس بک کا فالوورشپ 32 ملین ہے، ہاں آج اسی طرح سے انسٹا کا یعنی پیزا ہٹ پاکستان، پیزا ہٹ پاکستان کے ہاں نام سے، تو وہ ان کے پاس ہے؟ نہیں ان کے پاس نہیں ہے، وہ استعمال نہیں کر رہے، انہوں نے ہیک کر کے نا ہمیں پیرالائز کرنے کی کوشش کی نا، کہ یہ پیرالائز ہو جائیں گے، سائٹیں ہم نے لے لی ہیں، سائٹس ہمارے پاس کنٹرولز آ گئے ہیں تو یہ ہو جائیں گے۔ کیسے آیا ان کے پاس کنٹرول؟ وہ ایسے آیا کہ ہماری ایک امپلائی تھی مارکیٹنگ کی، عظمیٰ سید، مطلب جو ابھی تک میں نے اپنے ان طور کا پر رائٹ آف ڈیفینس نہیں ہے تو ظاہر ہے ان کے، میں نام نہیں لوں گا، زیادہ ایکیوز نہیں کر سکتے آپ۔ ہاں مطلب میں نے جو انویسٹیگیشن کی آئی فاؤنڈ، کیا آپ کی کوئی امپلائی تھی جو وہ لے کے چلی گئی؟ ہاں وہ لے کے چلی گئی، کریڈینشیلز لے کے گئی۔ اچھا تو ابھی آپ کا فیوچر پلان یہ ہے کہ آپ کورٹ کے محاذ پہ ان کے ساتھ لڑیں گے اور یہ برانچ چلتی رہے گی؟ ہاں برانچز تو ظاہر ہے جب تک ہمارا اسٹے ہے نو ون کین اسٹاپ اس۔ اچھا اسٹے کی وجہ سے آپ اس کو جاری رکھیں گے۔ ہاں تو ناظرین آپ نے دیکھا، ہم آپ کو تھوڑے شارٹس بھی آپ نے بیچ بیچ میں دکھائیں گے کہ پیزا ہٹ سیالکوٹ میں کہاں ہے، کینٹ میں ہے یہ، کینٹ میں، اور اس کا انوگریشن ہوئی تھی خواجہ آصف صاحب نے کی اور بڑا سوشل میڈیا پہ چلا، جبکہ ان کا کلیم ہے کہ یہ ایک اوریجنل برانڈ ہے، اور دیکھیں آپ اس کے کہ برانڈنگ ان کے کیچپس پہ بھی، ان کی چیزوں پر بھی، یہ جو پیزا ہٹ کا یہ آٹا ہے یہ بھی پیزا ہٹ کا ہے، ٹیشوز پیزا ہٹ کے ہیں، خیر تو وہ ساری انہوں نے اپنی برانڈنگ بھی کی ہوئی ہے، اتنا کھل کے سامنے آئے ہیں اور اس کو کلیم بھی کر رہے ہیں کہ دے آر دا رائٹ فل آنرس۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ کون رائٹ فل آنر ہے اور کس برانچ سے آپ نے کھانا ہے، یہ ہم آپ کو کوئی ریکمنڈیشن نہیں دے رہے، آپ خود جا کے چیک کریں کہ کون سا زیادہ مزیدار ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں آج کا سچ۔ کیسا ہے بھائی پیزا، کیسا ہے اس کا ٹیسٹ؟ اصلی پیزا ہٹ جیسا ہی ہے؟ سر جی بالکل اصلی پیزا ہٹ جیسا ہی ہے، اور ہے ہی اصلی پیزا ہٹ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل اوریجنل پیزا رومر ہٹ۔ سنے تھے ہم نے تو پیزا ہٹ، لیکن ہم تو رہائشی ہیں ادھر سامنے رہتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ اچھا کیوں بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کا نام ہے؟ علی علی صاحب تھینک یو سو مچ یار۔ ہاں اس کی شیپ دیکھ لیں جی پیزا کی، ویسے ہی لگ رہا ہے۔ سیم ہی ہے، لوگوں کی باتوں پہ نہ آئے بس آپ لوگ۔